کبھی آپ نے ایسے شخص کے بارے میں سنا ہے جو اتنا چالاک ہو کہ دوسروں کو گھما پھرا کر بیوقوف بنا دے؟ آج کی کہانی ایک ایسے ہی آدمی کی ہے جس کا نام لطیف تھا۔ لطیف ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا۔ لطیف کی بیوی اپنی سالگرہ سے کچھ دن پہلے ہی روزانہ ایک ہی جملہ دہراتی تھی: لطیف صاحب، اس بار آپ کو مجھے کوئی اچھا سا تحفہ ضرور دینا ہوگا، پچھلی دفعہ کی طرح بہانہ نہیں چلے گا۔ لطیف نے دل میں سوچا، ہو نہ ہو اس بار تحفہ دینا ہی پڑے گا، لیکن مہینے کا آخر اور جیب بھی خالی، کوئی نہ کوئی ترکیب کرنی پڑے گی۔ سالگرہ والے دن وہ صبح سویرے ہی بازار جا پہنچا اور تحفوں والی ایک دکان میں داخل ہوا۔ وہاں دکاندار ہنستے ہوئے بولا، آئیے صاحب، کیا تلاش ہے؟ لطیف بولا، بھائی بیوی کی سالگرہ ہے، کوئی اچھا سا تحفہ دکھاؤ کہ وہ خوش ہو جائے۔ دکاندار نے مسکرا کر کہا، یہ دیکھیے خوبصورت سا شیشہ، کناروں پر پھول بنے ہیں، بیگمات کو یہ بہت پسند آتا ہے۔ لطیف نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، میں یہ شیشہ لے جاتا ہوں، اگر بیگم کو پسند آیا تو قیمت ادا کر دوں گا، ورنہ واپس لے آؤں گا۔ لطیف شیشہ لے گیا اور کچھ دیر بعد واپس آیا اور بولا، بھائی بیگم کو شیشہ پسند نہیں آیا، کہتی ہے اس میں اپنا چہرہ دیکھ کر اور موٹی لگتی ہوں۔ دکاندار نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، یہ جھولے والی کرسی لے جائیے، خواتین جب تھک جاتی ہیں تو اس پر بیٹھ کر بڑا سکون محسوس کرتی ہیں۔ لطیف کرسی لے گیا۔ کچھ دیر بعد پھر آدم کا اور کہنے لگا، بیگم کو کرسی بھی پسند نہیں آئی، کہتی ہیں اس پر بیٹھنے سے چکر آتے ہیں۔ اس بار دکاندار نے کہا، چلیے یہ آخری چیز جو دکھا رہا ہوں، یہ موتیوں کا ہار، بیگم کو ضرور پسند آئے گا۔ لطیف نے ہار لیا اور اس بار واپس نہ آیا۔ دکاندار انتظار کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد لطیف جب دکان کے پاس سے گزر رہا تھا تو دکاندار نے روک لیا اور کہا، صاحب موتیوں کے ہار کے پیسے ادا نہیں کیے۔ لطیف ہنسا اور بولا، وہ تو میں نے کرسی واپس کر کے لیا تھا۔ دکاندار بولا، تو پھر کرسی کے پیسے ادا کر دیجئے۔ لطیف نے پھر جواب دیا، کرسی کے پیسے کیوں دوں، وہ تو میں نے شیشہ واپس کر کے لی تھی۔ دکاندار جھلا کر بولا، تو پھر شیشے کے پیسے ادا کر دیجئے۔ لطیف نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی شیشہ تو آپ کے پاس ہے، وہ سامنے دیوار پر لٹک رہا ہے، میں اس کے پیسے کیوں دوں؟ دکاندار بیچارہ پریشان ہو گیا۔ بازار سے گزرتے ہوئے لوگ بھی کوئی حل نہ نکال سکے، کیونکہ شیشہ موجود تھا اور لطیف پیسے کیوں دیتا۔ آخر دکاندار لطیف کو قاضی کی عدالت میں لے گیا۔ قاضی نے دونوں کی باتیں سنی، کچھ دیر سوچا اور لطیف سے مخاطب ہوا، تمہاری دلیلیں سن کر لگتا ہے کہ تم بڑے وکیل بن سکتے ہو، لیکن انصاف یہ ہے کہ دکاندار کو یا تو ہار واپس کر دو یا اس کی پوری قیمت ادا کرو۔ انصاف کی کسوٹی پر تمہاری چالاکیاں نہیں چل سکتی۔ پھر دکاندار کو دیکھ کر کہا، تم بھی کچھ کم قصوروار نہیں ہو، بھلا کون سا عقل مند دکاندار ہے کہ پہلے چیز دیتا ہے اور بعد میں قیمت لیتا ہے؟ تمہیں چاہیے تھا کہ پہلے پیسے لیتے پھر چیز دیتے۔ تبدیلی کی سہولت دینا الگ بات ہے۔ تم نے عدالت کا وقت ضائع کیا ہے، تمہیں بھی جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ لوگوں نے تالیاں بجا کر قاضی کی دانشمندی کو سراہا۔ لطیف اور دکاندار دونوں نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دھوکہ دینا بھی برا ہے، اور اندھا دھند بھول پن بھی۔ ایمانداری اور عقل دونوں ساتھ ہوں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔